12-13 दिन से मुसलसल हमले हो रहे हैं ईरान के मुख्तलिफ अहदाफ पे। अमेरिका और इसराइल के तवील उल मयाद अहदाफ क्या हैं? एक हदफ है कि इस पूरे खत्ते में पहले 3 मुल्क हुआ करते थे, इराक, पाकिस्तान और ईरान। अब इराक पे तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया बिलवास्ता तरीके से, ईरान पे कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान को उन्होंने साथ मिला लिया है। अल्टीमेट निशाना जो है मौजूदा फेज़ का वो ईरान है कि ईरान को किस तरीके से सिरनगू करना है। इसराइल का ये ख्याल है कि जब तक ईरान मजबूत रहेगा तो चाहे वो हिजबुल्लाह है, चाहे वो हमास है, चाहे हौसी बागी हैं यमन के, वो उसके लिए ख़तरा बने रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता के हालात क्या बदल रहे हैं? पूरी दुनिया के हालात तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ नई अलाइनमेंट्स दिखाई दे रही हैं, कुछ नए सिक्योरिटी पैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर न्यूक्स की बात की जाए तो एक तरफ अमेरिका का ईरान के बारे में मौक़िफ़ ये है कि इसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने जड़ से उखाड़ फेंकना है। कभी बातें ये होती थी कि बिजली बनाने के लिए ये 3.5% तक यूरेनियम को अफजूदा कर सकते हैं, लेकिन फिर ये बातें होती थी कि सिरे से ही इनका पूरे का पूरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इसी तगो-दो के अंदर जब उनके फिर बैलिस्टिक मिसाइल के ज़खायर के ऊपर भी हमले होने शुरू हुए, उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले होने शुरू हुए और 3000 से ज़ायद जाने जो हैं वो ईरान इस वक्त गंवा चुका है। और अभी पोस्ट वॉर सिचुएशन में हालात जो है वो मज़ीद बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी इसना में ख़बर ये मंजर आम पे आ जाए कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है बिजली बनाने के लिए उसको चलाएगा, और ये इंडिकेशन दे दिया है अमेरिका ने सऊदी अरब को। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर सऊदी अरब के बारे में अमरीकी मौक़िफ़ कुछ और है तो ईरान का मौक़िफ़ फिर किस हद तक तक़वियत इख्तियार करेगा? और अगर सऊदी अरब को बिजली बनाने के लिए अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने की इजाज़त दे दी जाती है और अफजूदा यूरेनियम जो है वो उनको दिया जाता है जिसे मज़ीद अफजूदा किया जा सकता है, उसकी सतह के अंदर इजाफा किया जा सकता है, तो खित्ते में ये न्यूक्लियर की जो दौड़ है ये किस हद तक तेज़ होगी? आने वाले दिनों का मंजरनामा किस हद तक गंभीर सूरत हाल का है? उसमें पाकिस्तान की पोजीशन कैसी दिखाई देती है? इस पूरे मंजरनामे का और इस पूरे मोहल्ले वकू का तबसरा और तज्जिया जो है वो लेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर जनाब इम्तियाज़ गुल ने। बहुत शुक्रिया गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सर, अभी जो मौजूदा सिचुएशन दिखाई देती है सर, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमले हो रहे हैं, मिडल ईस्ट के ममालिक के ऊपर भी हो रहे हैं, वो एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन हमें ये भी दिखाई देता है कि अमेरिका के अंदर तो फंड्स की मंजूरी हो रही है $1 ट्रिलियन की, तो ये जंग तो तवालत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। तो फिर इसके कॉन्स क्या देखने को मिलेंगे? देखिए, जो 1.15 खरब का दिफाई बजट मंजूर हुआ है अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में, उससे एक बात वाज़े हो गई है कि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के अरकान का जो एक इत्तेफाक राय था तवील अरसे तक, मुकम्मल इत्तेफाक राय, अब वो किसी हद तक डेंट हुआ है। एक तरफ तो ये है कि जिसमें जो 216 वोट्स में से मतलब 212 के मुकाबले में 216 वोट की बर्तरी से ये डिफेंस बजट पास हुआ है, तो उसमें जो 4 वोट हैं उनमें डेमोक्रेटिक पार्टी के वोट भी शामिल थे जो उसके बिल की हिमायत में गए, जबकि मुखालफत में जो वोट आए उसमें 7 रिपब्लिकन वोट थे। और वो इस वजह से कि इसमें एक सेक्शन है 219, उसमें इसराइल के साथ टेक्निकल दिफाई रफाकत या इश्तराक अमल बढ़ाने के लिए बाकायदा $750-800 मिलियन का इजाफी फ़ंड भी मंजूर किया गया है। 2029 तक उसके साथ खुसूसी शराकत होगी। तो इससे एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जंग जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है। दूसरी इंडिकेशन या दूसरा नतीजा हम इससे ये निकाल सकते हैं कि अमेरिका की मशरिक़ वस्ता के बारे में और एशिया के बारे में पॉलिसी में इसराइल अभी भी एक लाजमी जुज़्व है। अभी भी जो 12-13 दिन से मुसलसल हमले हो रहे हैं ईरान के मुख्तलिफ अहदाफ पे, उससे ज़ाहिर होता है कि ग़ालिबन इसराइली भी उसमें शामिल हैं। तीसरी बात बड़ी है कि ईरान चूँकि जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो जो ख़ित्ता है, चाहे वो बहरीन है, कुवैत है, दुबई या अबू धाबी के दूसरे इलाके हैं, वहाँ भी चूँकि जवाबी कार्रवाइयाँ
ایران کی طرف سے ہو رہی ہیں، ہوں۔ تو جو ہلچل مچی ہے اس میں یقیناً یہ جو خلیجی ممالک ہیں خراب ہوں گے۔ ایران کے تو دعوے کر رہی ہے امریکی سینٹکام کہ ہم نے اس کو کافی برباد کر دیا۔ یہ دعویٰ تھا جو فروری میں مارچ میں کیا گیا تھا، اپریل میں بھی انہوں نے کیا کہ ہم نے مکمل طور پہ ایرانی نیوکلیئر پروگرام اور اس کے جو بیلسٹک میزائل ہیں اس کو ختم کر دیا، نیوی برباد کر دیا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حملے ہم پہ مسلسل ہو رہے ہیں اور ہم نے مزید ان کو خراب کیا ہے۔ جو صورتحال مجھے لگ رہی ہے وہ یہ کہ الٹیمیٹ نشانہ جو ہے موجودہ فیز کا وہ ایران ہے، کہ ایران کو کس طریقے سے سرنگوں کرنا ہے، اس کو مجبور کرنا ہے شکست ماننے پہ، اور اس کے نتیجے میں خلیجی ممالک جہاں جہاں پہ امریکی فوجی اڈے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی پورا مشرق وسطیٰ جو ہے ایک شدید اقتصادی بحران کی طرف بھی میں سمجھتا ہوں گل صاحب جا رہا پھر ہے۔ یہ سر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اشارے مل رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ جلدی رکنے والی نہیں، دیر پا منصوبے جو ہیں وہ تشکیل دیے جا رہے ہیں اور اسرائیل اس میں ایک لازمی جزو ہے، تو پھر سر سوال یہ ہے کہ پھر کیا یہ ایم او یو، پھر کیا نئے مذاکرات، پھر کیا پس پردہ سفارتکاری، پھر کیا مستقبل کے اشارے جو ہیں وہ ترتیب پانے ہیں جب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ مکمل موجود ہے اور موجودہ حالات کے اندر اشارے بھی اسی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو تقویت دے رہے ہیں؟ تو پھر ایران کی پوزیشن مستقبل قریب کے اندر کیا دکھائی دے گی، کس سمت کو دکھائی دے گی اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس میں اعتماد کی کمی کا کوئی اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کوشش کی، مصالحت کی، چاہے وہ قطر ہے چاہے پاکستانی رہنما ہیں، انہیں تو اپنے تئیں کوشش کی کہ جنگ ختم ہو جائے، ٹھیک، لیکن ایک طرف انہوں نے امریکی جو اصل ارادے ہیں اس کا اندازہ لگانے میں ایک سنگین غلطی کی۔ دوسری سنگین غلطی تھی ایران کا جو عزم ہے، کہ ان کا اندازہ نہیں تھا کہ ایران اتنے عرصے تک یہ امریکہ اور اسرائیل کی یہ فوج کشی وہ برداشت کر پائے گا۔ تو اس میں عدم اعتماد کی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے طویل المعاد اہداف کا، کہ امریکہ اور اسرائیل کے طویل المعاد اہداف کیا ہیں۔ ایک ہدف ہے کہ اس پورے خطے میں پہلے 3 ملک ہوا کرتے تھے، عراق، پاکستان اور ایران۔ اب عراق پہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا بالواسطہ طریقے سے، ایران پہ قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، پاکستان کو انہوں نے ساتھ ملا لیا ہے، اور شاید ہمارے لوگوں نے اسی وجہ سے ان کا ساتھ بھی دینا شروع کر دیا کہ یہ بلا جو ہے کہیں پاکستان کی طرف اس کا رخ نہ ہو جائے۔ تو واحد جو ملک رہ جاتا ہے وہ ایران ہے۔ ایران ابھی تک قائم و دائم ہے، اور اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ جب تک ایران مضبوط رہے گا تو چاہے وہ حزب اللہ ہے، چاہے وہ حماس ہے، چاہے حوثی باغی ہیں یمن کے، وہ اس کے لیے خطرہ بنے رہیں گے۔ تو لہٰذا جو لانگ ٹرم جو تصویر ابھر کے سامنے آتی ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہر حالت میں انہوں نے ایران کو نیچا دکھانا ہے۔ وہ ممالک جنہوں نے ثالثی کی کوشش کی ان کا اپنا بھی کردار، میں سمجھتا ہوں اس پہ سوالات اٹھ گئے، جو میں نے کہا کہ ایک سنگین غلطی تھی امریکہ کے جو ارادے ہیں ان کو نہ بھانپنا اور ثالثی کی کوشش کرنا، جبکہ ایران کی طاقت کے بارے میں یا اس کے عزم کے بارے میں بھی غلط اندازہ لگانا۔ تو ایران کا تو تباہی تو ہونی ہونی ہے، لیکن اس کی وجہ سے پورا مشرق وسطیٰ وہ ممالک جن کو امریکہ اسلحہ فراہم کرتا ہے، جہاں پہ امریکی فوجی اڈے ہیں، اب خود اقتصادی ایک بحران کا شکار ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ اگر یہ چند ہفتے جنگ اور جاری رہی۔ تو اس میں اور بات میں پھر وہی کروں گا کہ اصل مسئلہ ہے امریکی اور اسرائیل کے عزائم، اور ان عزائم کا ٹارگٹ ایک طرف ایران ہے، اور حتمی ٹارگٹ جو بڑا ٹارگٹ ہے وہ پھر چین ہے، کہ کس طرح چین کی جو انرجی سپلائی ہے، چاہے وہ ایران سے ہے، وینزویلا کا تیل تو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے، اور اس طرح دوسرے جو ذرائع ہیں چین کی توانائی کے، گیس اور آئل کے، اس کو بھی کنٹرول کرنا تاکہ چین پہ بھی دباؤ ڈالا جا سکے۔ اچھا گل صاحب، پھر ایک بنیادی سوال سر یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے وینزویلا کا تذکرہ کیا سر، وہ مفادات تو منسلک تھے چائنا کے وینزویلا کے ساتھ، لیکن وہ ہمسایہ نہیں تھا۔
ایران کے بارے میں تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ایران کو گزشتہ جنگ کے دوران بھی بیڈو ٹیکنالوجی کا فراہم کیا جانا یا سیٹلائٹ انفارمیشن کا فراہم کیا جانا یا کسی حد تک پرزے میزل کے منتقل کرنا یا اس کی ٹیکنالوجی میں کہیں نہ کہیں فیور دینا یا ڈیفنس سسٹم میں کسی نہ کسی بے شمار باتیں ہیں اس بارے میں، وہ مبہم اطلاعات ہیں رشیا اور چائنا کے بارے میں. لیکن سر جب یہ دکھائی دینے لگے کہ اس کے انفراسٹرکچر پہ ایران کے اس حد تک حملے کر دیے جائیں گے کہ اس کی طاقت کو مفلوج کیا جا رہا ہے اور اس کے جتنے ایلائز ہیں جنہیں وہ مقاومت کے گروپ کہتا ہے ان کو بھی کسی حد تک کارنر کر دیا جائے گا، تو چائنا کی اس ضمن میں خاموشی کس حد تک رہے گی؟ کیونکہ اس پورے منظرنامے میں چائنا نے یہ کہا کہ ثالثی کا کردار ہم ادا کرتے ہیں، تو امریکہ نے اس پہ الزام لگا دیا کہ تم یمن میں ہوتیوں کو اسلحہ فراہم کر رہے ہو. تو چائنا کس حد تک غیر جانبدار رہ سکتا ہے بظاہر، اور پس پردہ اس کا کردار کیا دکھائی دے گا؟ دیکھیں، چین کبھی بھی کسی بھی فوج کشی میں یا جوابی فوجی کارروائی میں شامل نہیں ہوگا. جو کچھ آپ نے اپنے اس سوال میں شروع میں کہا کہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ایران کو بہت سارا اسلحہ فراہم کیا یا پرزے فراہم کیے، یہی الزامات پاکستان کے حوالے سے بھی چین پہ لگائے گئے تھے. جب پاکستان اپنا نیوکلیر پروگرام بنا رہا تھا یا جو میزائل بنائے ہیں کہ وہ شمالی کوریا سے لیے اور جنوبی کوریا سے اور چین سے لیے، تو بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کسی کی میراث نہیں ہوتی، اس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی، نہ ہی جو ذہنی ترقی ہے، خیالات، نظریات اور علم، یہ کسی کی میراث نہیں ہے. اور دنیا بھر میں یہ شروع سے چل رہا ہے کہ ایک ملک کوئی چیز بناتا ہے پھر دوسرے ملک اس سے استفادہ کرتے ہیں. یہ تو محض امریکی اور مغربی ذرائع نے ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ چین نے فلاں کی مدد کی، فلاں کی، اور ان کو اسلحہ فراہم کیا. ظاہر ہے چین کے ساتھ اگر ان کے تعلقات ہیں، اگر ایران چین کے لیے تیل اور گیس کی فراہمی کا اہم ترین ذریعہ رہا ہے اور چین اپنا اسلحہ بھی بیچنا چاہتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ ہم اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بندھے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ اگلے 25 سال کے لیے، تو وہ اس کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ یعنی ہمیں اس تمام معاملے کو اخلاقی نقطہ نظر سے، اخلاقی کسوٹی پہ بالکل نہیں جانچنا چاہیے. بین الاقوامی سیاست میں ہر ملک وہ کرتا ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے، لہٰذا وہ دوسرے کسی ملک پہ کسی دوسرے ملک کو اخلاقیات کا یا اصولوں کا، قانون کا درس نہیں دے سکتا. اس لیے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں مارکو روبیو، ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنائے ہرمز جو ہے وہ تو بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے آمد و رفت بالکل فری ہونی چاہیے اور یہ بین الاقوامی قانون کے تحت. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سے قانون کے تحت ایران پر مسلسل بمباری ہو رہی ہے؟ کون سے بین الاقوامی قانون کے تحت ایران کو کہا جا رہا ہے یا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اب اپنا ایک نیوکلیر پروگرام ختم کریں؟ کون سے قانون کے تحت ایران کے نیوکلیر جو سائٹس ہیں ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے؟ تو یہ ہمیں اخلاقیات کا جو پیمانہ ہے نا وہ درمیان میں نہیں لانا چاہیے. یہ انٹرسٹ کی، مفادات کی بات ہے ہر ملک کی. جو ملک سمجھتا ہے جہاں پہ اس کا مفاد ہے وہ اس مفاد کا تحفظ ضرور کرے گا. اور خاص طور پہ اس کیس میں تو یہ کہ سراسر ایک جارحانہ حکمت عملی، ناجائز جارحانہ حکمت عملی امریکہ اور اسرائیل نے اختیار کر رکھی ہے اور بنیادی طور پہ وہ تیل کے ذخائر پہ، تیل کے ذرائع پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ایران کو شکست دینا چاہتے ہیں، وہاں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں. وہ اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے. اچھا سر، اگر ابھی دیکھا جائے جس طرح آپ نے حوالہ دیا کہ کس قانون کے تحت وہ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اب اس کے مد مقابل ایران کو یہ معلوم ہے کہ اخلاقیات کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. ایران کو یہ معلوم ہے کہ اس پہ لگائے گئے الزامات جو ہیں اس کے جواب کے اندر وہ جو موقف رکھتا ہے اس کو کس حد تک پذیرائی مل رہی ہے. اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کے جواب میں وہ جو حملے کر رہا ہے اس پہ اس کو ریئیکشن کس طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے. اس نے جنگ کا دائرہ وسیع کیا ہاریزنٹل اعتبار سے، یعنی خطے کے ممالک کو بیچ میں انوالو کیا کہ پریشر بلڈ ہوگا. لیکن اس کا آپ نتیجہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا مشرق وسطیٰ کے یہ ممالک جن کے اوپر جوابی طور پہ حملے ہو رہے ہیں اور کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کے صرف ڈیفنس سسٹم ہی ایکٹیو رہیں گے اور ان کے وہ جو اینٹی میزل سسٹم ہے وہی خرچ ہوتے رہیں گے، ان کی معیشت تباہ ہوتی رہے گی؟ یا پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ مشرق وسطیٰ کو جنگ کے اندر دیکھ رہے ہیں، یا آپ ان سب کا ایک نیا الائنس دیکھ رہے ہیں؟
जंग क्या होती है? इस वक्त जंग चल रही है, इससे ज्यादा क्या होगा कि सर 3-4 बड़े ममालिक हैं जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं, वहाँ पे मुसलसल मिसाइल जा रहे हैं, भले वो नुकसान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका कर रहा है, 12 रात मुसलसल उसने ईरानी अहदाफ पे हमले किए, हम्म, और जवाब में पासदा इस्लामी ईरान के पासदारान जो हैं उन्होंने भी किए हैं हमले। इस वक्त बड़ी सीधी सी बात है कि अ, ईरान की कैपेसिटी को भी अंदाज़ा गलत लगाया गया, उसके अज़्म का भी गलत अंदाज़ा लगाया गया। नुकसान ज़ाहिर है उसका अपना भी हो रहा है, उसकी जो तवानाई के ज़राए हैं वो भी, या आमदनी के ज़राए भी महदूद हो गए हैं। ये तो उस खित्ते के मुल्कों को सोचना है कि जो अमरीकी अड्डे थे वो उनके तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया हैं या उनके लिए एक लायबिलिटी बन गए हैं, नुकसान का ज़रिया बन गए हैं। क्योंकि हम्म, वक्ती तौर पे ईरान के अगर रॉकेट या ड्रोन आ रहे हैं तो इस वजह से आ रहे हैं कि वहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं। अमरीकी अड्डे अगर नहीं होते तो ज़ाहिर है ईरान के क़यादत जो है वो बेवकूफ़ तो नहीं है कि गैर ज़रूरी तौर पे किसी के साथ दुश्मनी मोल लेंगे। तो हमें इसको इस ज़ाविये से देखना चाहिए कि एक मुल्क है, उसने इनकार किया है सिरनगू होने से, उसने इनकार किया है एक नाजायज़ जंग को कबूल करने से। दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने वैसी सर तस्लीम खम कर दिया है। वो इसराइल और अमेरिका की जो जंग है, जारहियत है, उसका बराह रास्त या बिल वास्ता तौर पे हिस्सा बन गए हैं, जो कि ईरान को कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप जवाबी कार्रवाई ना करें, आप जवाब ना दें। तो ये यहाँ पे अ, इसीलिए ऐसे वक्त में जबकि ईरान बार बार बैन अवी कानून की का भी हवाला दे रहा है, चीन भी यही काम कर रहा है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि इस वक्त अ, अमेरिका और इसराइल ने मिल मिला के जो बैन अवी कानून है का अखलाकी और जवाबित जो हैं उन सबको हवा में उड़ा के रख दिया है। उनका एक ही मकसद है कि ईरान को बर्बाद करना है और उसको मजबूर करना है डिक्टेशन मानने पे, अपने तेल के जराए अमेरिका के हवाले करने पे। हॉर्मुज जो अपना हॉर्मुज है, अब सबको मालूम है, वो पहले कहा करते थे कि ये आज़ाद जहाज़रानी होनी चाहिए यहाँ से, फिर कहते हैं ईरान कंट्रोल उसको नहीं कर सकता, अब कहते हैं हम कंट्रोल करेंगे और हो सकता है 15-20% हम टोल टैक्स भी लें। और इस बात का जवाब तो अमरीकी वजीर दिफा जो है पीट हेक्सथ, उससे बार बार पूछा भी गया अभी सेनेट की एक हम्म, हम्म, हेयरिंग में कि जी आप क्या टोल वसूल करेंगे, तो उसने कहा नहीं देखें वो हम देखेंगे कि ईरान और ओमान क्या इस हवाले से कहते हैं, लेकिन हमने उसको खोलना ही खोलना है। तो कभी वो कहते थे कि हमने ईरान के न्यूक्लियर हथियार खत्म करने हैं, फिर कहते हैं अपना हुर्मुज को हमने खोलना है, अब कहते हैं अपना हुर्मुज खुलेगी चूंकि हम उसको कंट्रोल संभालेंगे, लिहाजा कंट्रोल की कीमत वसूल करेंगे। तो इसमें एक तजादात का, भरपूर तजादात का मजमुआ है इस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया की पॉलिसी, और उसके लिए जो जो भी हमदर्दी का इजहार कर रहा है उसका ये मतलब है कि वो तजादात के साथ हैं, मुनाफकत के साथ हैं, और वो इसराइल के साथ भी हैं बिलवास्ता तौर पे। मुझे तो ऐसे लग रहा है। अच्छा सर, हमने लास्ट टाइम देखा था जब बहरी नाकाबंदी की गई थी ईरान की, तो ईरान ने ये जवाब दिया था कि अगर ये बहरी नाकाबंदी तवालत इख्तियार करती है और मुआशी तौर पे आप हम पे पाबंदियां इस हद तक लगा देते हैं कि आप हमारा गला घोंटने के मुतरादिफ हो जाए, तो फिर हमारी रिटेलिएशन पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। अब हम्म। फिर अमरीकी हुक्काम ये कहते हैं कि हमने दोबारा से ईरान की बहरी नाकाबंदी कर दी है, उनके 17 से 18 जहाज़ जो हैं वो वापस मोड़े हैं, एक जहाज़ को नाकारा बना दिया है। अगर ये पॉलिसी अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ अपना चुका है तो ईरान जवाबन क्या अपनी पॉलिसी सिर्फ आबनाए हरमुज़ तक रखेगा या उसका दायरा किसी और जगह तक फैलाएगा? यानी मेरी मिसाल बाबुल मंदब के हवाले से जिस तरीके से बात यमनी हूतियों ने की सऊदी अरब के बारे में कि उनके जहाज़ नहीं गुजरने देंगे, फिर पाकिस्तान ने यमनी हूतियों को एक पैगाम पहुंचाया और फिर पाकिस्तान अपने दिफा की बात कर रहा है, तो ये दायरा किस हद तक वसी होता दिखाई देता है? तो देखिए ये फैसला तो ईरान ने करना है कि वो किस हद तक आ, मुज़ाहमत करेगा अमरीकी हमलों की, किस हद तक वो नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। इसका किसी और मुल्क के साथ लेना देना नहीं है। जहाँ जहाँ वो मुनासिब समझेगा अपना दिफा करना, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, तो वो यकीनन करेगा। इससे किसी और मुल्क का कोई देना नहीं है। जो लोग उनको नसीहतें कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि ईरानी शायद बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हो सकता है बेवकूफ़ी भी कर रहे हों, हम्म, लेकिन 2-3 हज़ार साल पुरानी एक तहजीब है, बड़ी इल्म व दानिश का वो गहवारा रहा है, बड़ी गहरी सोच के वो मालिक हैं।
47 سال 48 سال سے وہ پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہاں پہ آپ چلے جائیں تو تہران، مشہد، اصفہان وہ آپ کو اسلام آباد سے بھی زیادہ ترقی یافتہ لگیں گے۔ ہوں، پورے ایران میں آپ کو معلوم ہے کہ پینے کا پانی آپ کہیں بھی پی سکتے ہیں، کسی بھی نلکے سے پی سکتے ہیں، اتنا صاف پانی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے تو اسلام آباد میں E7 اور F7 میں بھی ہم نلکے کا پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ ہوں۔ تو یہ تو جو لوگ ایران کو لان تان کر رہے ہیں، اس کو ملامت کر رہے ہیں، یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک ملک ہے، اس نے ایک پوزیشن لی ہے، تو آیا اس کے ساتھ مل کے اس کا سہارا بنا جا سکتا ہے، یا پھر یہ خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اخلاقیات کی وہ کسوٹی پیمانہ اس پہ اپلائی کر رہے ہیں۔ ایسا کم از کم فوری طور پہ یہ ہونے والا نہیں ہے، اس ایران کے نقصانات بہت ہوں گے، لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جون 2025 میں بھی انہوں نے ثابت کیا، اور ابھی دوبارہ اس کا مسلسل وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اتنی آسانی سے وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ سر اب میرا سوال کا نقطہ وہیں پر موجود ہے، چلیں اس کو دوسرے اعتبار سے لے لیتے ہیں کہ کیا یمنی ہوتی ایران کی ڈکٹیشن کے اوپر اس وقت کلی طور پہ چل رہے ہیں، یا یمنی ہوتیوں کے معاملے کو الگ سے اس وقت دیکھنا چاہیے؟ کیا انہیں خود یہ تو ان سے پوچھنا، دیکھیں، نہیں، یہ تو ہم اتنے زیادہ مفروضوں پہ کیوں جائیں، یہ تو ہوتیوں سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کس کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں، اور آیا وہ خود کو الائن کر رہے ہیں، خود کو اپنا ایران کا اتحادی سمجھتے ہیں؟ اگر وہ ایران کا اتحادی خود کو سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر ہر وہ کام کریں گے جس سے ایران کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس سے زیادہ تو ہمیں اسپیکولیشن میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کرنی چاہیے اس حوالے سے۔ ٹھیک تو سر پھر میرا سوال سعودی عرب کے حوالے سے، امریکہ اس وقت میں کہ جب وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، وہ سعودی عرب کو آفر کیوں کر رہا ہے؟ ہاں یہ الگ بات کہ سعودی عرب نے اس سے پہلے ماضی کے اندر امریکہ سے استدعا کر رکھی تھی، لیکن اب موجودہ حالات میں وہ سعودی عرب کے لیے ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ جس سے بجلی بنائی جا سکے، وہ اس کی پیشکش کیوں کر رہا ہے؟ اور اگر وہ سعودی عرب کو پیشکش کر رہا ہے تو خطے کے دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کے پاس بھی وہی کیپیسٹی موجود ہے، اور اگر وہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ اخلاقیات کا پیمانہ کہاں تک ہوگا، عملی شکل میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور آنے والے دنوں کے اندر جوہری دوڑ جو ہے اس کو کس حد تک تیز دیکھیں گے؟ دیکھیے جی، بڑی سمپل سی بات ہے، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ امریکہ نے بنیادی طور پہ ایک جارح دکاندار کا کام کیا کہ اس کے پاس جو چیزیں ہیں اس دکاندار کے پاس وہ اپنی مرضی سے دوسروں پہ تھوپتا ہے، بیچتا بھی ہے دوسروں کی مرضی سے، اور دوسروں کی مرضی نہیں ہوتی تو پھر زبردستی ایک سچویشن، ایسے حالات پیدا کرتے کہ دوسرے وہ اشیاء خریدنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے پاس ابھی ٹیکنالوجی ہے، پیسے ان کو چاہیے، اربوں کربوں ڈالر ان کو چاہیے، تو انہوں نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے نیوکلیر کی، ایک دکان اسلحے کی ہے، جدید طیاروں کی ہے، وہ عرب ممالک کو بیچتے رہتے ہیں۔ عرب ممالک ان کے پاس پیسہ بہت ہے، لہٰذا وہ خود کو بچانے کے لیے، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ بڑا اہم دیکھنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو اس وقت تو صدر ہے، لیکن 1.5 سال کے بعد وہ کچھ نہیں کر پائے گا، اور یقیناً خاصے امکانات یہی ہیں کہ اگلا صدر ڈیموکریٹس کا ہوگا۔ جو ڈیموکریٹ کا جو صدر ہوگا وہ کافی سارے ان سودوں پہ اپنی، میرا خیال ہے کہ اس کو روک بھی سکتا ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ہو رہے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ کئی سودے جو ہیں وہ ایک کمرشل ڈیلز ہیں، اس میں جو سیاسی ایلیمنٹ اس میں کم ہے، اور ہر قیمت پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ اپنے ایک اقتصادی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقتصادی صلاحیت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس قسم کے ڈیلز کے ساتھ۔ تو ابھی دیکھنا ہوگا کہ جب ڈیموکریٹس آتے ہیں تو کس حد تک یہ بیل منڈے چڑھتی ہے یا نہیں چڑھتی۔ اچھا سر، اگر پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات دیکھیں، ابھی مومنی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود تھے، ملاقاتیں ان کی ہوئیں بڑے لیول کے اوپر، ہم نے خبروں کے اندر یہ سنا کہ دو طرفہ جو کاروباری معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی کہ دو طرفہ تجارت کو کس طریقے سے فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اب دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں جنگ کے دنوں میں کہ جب MOU جو ہے اس کے خاتمے کا منظرنامہ وضع ہو چکا، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں اس کے متبادل ذرائع کے اوپر غور کر رہے ہیں، یعنی خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نائجیریا سے ہم لے سکتے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ امریکہ سے منگوا سکتے ہیں۔ تو
ہم نے دو طرفہ تجارت میں معیار اپنا کیا رکھا ہوا ہے کہ کن چیزوں کو ٹچ کیا جا سکتا ہے کن کو نہیں کیا جا سکتا، اور مستقبل میں ایران کے ساتھ تعلقات کیسے دکھائی دیتے؟ دیکھیے، تو کافی سارے سوالات کا جواب آپ کو دفتر خارجہ کے ترجمان دیں گے، آپ کو وزیر اعظم کے ترجمان بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا ترجیحات مقرر کر رکھی ہیں۔ اب بنیادی مسئلہ پاکستان کے لیے صرف یہ کہ کس طرح اس نے امریکہ، چین اور ایران کے ساتھ تعلقات میں ایک توازن رکھنا ہے، اور وہ توازن صرف وقتی طور پہ نہیں بلکہ طویل المعاد نقطہ نظر سے ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جس ملک کے ساتھ اگر کسی کی 950 سے 1000 کلومیٹر طویل سرحد ہے تو اسی کے ساتھ تجارت بڑا ایک فطری عمل ہے، چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہماری 2600 کلومیٹر کی سرحد ہے، یا ایران کے ساتھ سرحد ہے، یا بھارت کے ساتھ۔ تو ایک فطری طور پہ ہمیں انہی ممالک کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب کس حد تک پاکستان نے اپنی پالیسی وضع کر رکھی ہے، ہماری افغان سرحد بند ہے، ہماری بھارت کے ساتھ سرحد بند ہے، ایران کے ساتھ تجارت پہ کافی ساری پابندیاں ہیں، وہاں سے جو ہوتا ہے وہ اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ تو حکومت کو جواب دینا پڑے گا کہ 3 ملکوں کے ساتھ سرحد بند ہونے کے باوجود ہم پاکستان کو کیسے ترقی دیں گے، ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو کیسے فروغ دیں گے، وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت کیسے کریں گے جبکہ ہماری افغانستان کے ساتھ سرحد بند ہے۔ تو یہ تو سوچ بچار کا کام ہے پرائم منسٹر آفس میں اور GHQ میں کہ آیا پاکستان کو کس سمت لے جانا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ امتیاز گل صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ منظر نامہ ہے پاکستان کا کہ جس میں آنے والے دنوں کی جو پیشین گوئیاں ہیں، جو منظر کشی ہے، وہ اس حد تک پیچیدہ ہے کہ جس کے بارے میں ابھی کوئی رائے جو ہے وہ قائم نہیں کی جا سکتی۔ فوگ آف وار ہے، جب یہ بادل چھٹیں گے تبھی منظر نامہ جو ہے وضع ہو سکے گا کہ کس کا اعتماد کس حد تک قائم تھا اور کس کا اعتماد کس حد تک متزلزل تھا، کس کے فیصلے مثبت تھے اور کس کے فیصلے منفی تھے، کس کی ری الائنمنٹ تھی اور کس کا اپنا نیکسس ٹوٹنے والا تھا۔ پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلے پوڈ کاسٹ میں، کسی اور مہمان کے ساتھ، کسی اور موضوع میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔